اور آج ہماری قوم سے ولایت اہل بیت ہی کے پیغام کو نکالا جا رہا ہے۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے مدرسے ہیں جہاں یہ پروپوزل لایا جا رہا کہ بچوں کو ولایت کا لیسن پڑھانے کی کیا ضرورت، شیعہ بچہ تو جانتا ہی ہے، اسے یہاں سے نکال دو، ڈیلیٹ کر دو، بچے گا کیا اسلام؟ کبھی یہ نکال دو، کبھی وہ نکال دو، کبھی وہ نکال دو۔ لیکن بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بڑی سے بڑی عبادت، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی شرط اگر آپ پوری نہیں کر رہے، وضو نماز کی شرط، آپ نے وضو نہیں کیا، چاہے ساری رات آپ نے 1000 رکعت نماز پڑھی بیکار۔ اور ولایت ساری عبادتوں کی شرط ہے، اگر ولایت آپ کے پاس نہیں تو ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ اسی طرح سے قرآن میں اللہ نے بار بار یہ کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت میری کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور نیکی والدین کے ساتھ کرو۔ یعنی بتا دیا میری ساری عبادتیں قبول اس وقت ہیں کہ جب والدین کے ساتھ نیکی کی جا رہی۔ میری ہر عبادت اس کی شرط یہ ہے کہ والدین کا خیال رکھنا۔ والدین پر ظلم کرنے والا بیٹا، والدین کو نیگلیکٹ کرنے والی بیٹی 1000 رکعت نماز بھی پڑھ لے تو اس نماز کا فائدہ کیا؟ یہ میرا جملہ نہیں، یہ جنت کے ٹکڑے میں بیٹھنے والے، اب جنت کا ٹکڑا تو ہر آدمی کو معلوم، حج اور عمرے کی برکتوں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر، مسجد النبوی کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جو جنت کا ٹکڑا یا جنت کا باغ کہلاتی، اور امام نے ایک نوجوان کو روزانہ صبح سے شام تک جنت کے ٹکڑے میں عبادت کرتے دیکھا۔ میں 2 سوال اکثر اپنے مجمع سے کرتا ہوں۔ پہلا سوال کل آ گیا کہ خانہ کعبہ کا ثواب بہت زیادہ، لیکن پورے کعبے کا ثواب برابر نہیں۔ مقام ابراہیم کا ثواب اور سیمی سرکولر وال ہجر اسماعیل کا ثواب باقی کعبے سے زیادہ۔ اسی طرح سے مدینے کی مسجد اور روضہ رسول میں جنت کے ٹکڑے کا ثواب باقی مسجد سے زیادہ ہے۔ وہاں ایک نوجوان بیٹھا اور روزانہ بیٹھا اور روزانہ عبادت کر رہا، اور امام فرماتے افعل ما شئت، جو عبادت چاہے کر لے، فائدہ کچھ نہیں۔ گھبرا کے کسی نے کہا کہ فرزند رسول آخر کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے والدین اس سے ناراض۔ اب یہی بھئی حدیث تو اصل میں اس کے بعد بھی چلتی، جب امام نے یہ فرمایا کہ اس کے پیرنٹس اس سے ناراض ہیں، جنت کے ٹکڑے میں بھی بیٹھ جائے، روضہ رسول کی جالی بھی تھام لے، روزانہ عبادت بھی کرے، فائدہ کیا عبادت کا؟ افعل ما شئت، جو تیرا دل چاہے کر لے، اللہ کے یہاں ثواب کسی کا نہیں ملے گا۔ پھر حدیث میں آگے بھی ایک جملہ میں بہت جلدی سے پڑھ دوں۔ راوی نے امام کو سر سے پیر تک ایک بار دیکھا، جو یہ جملہ سننے کے بعد 2 بار دیکھا، 3 بار دیکھا، ایسا لگا کچھ کہنا چاہ رہا ہے اور ہیزیٹیٹ کر رہا۔ امام مسکرا دی، کہا کیا بات، بار بار مجھے دیکھ کیوں رہا؟ کہا مولا آپ صادق ہیں، آپ صادقین میں، آپ سچے ہیں، آپ کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، لیکن میری عقل میں ایک بات نہیں آ رہی۔ میں اس نوجوان کو پرسنلی جانتا ہوں اور اس کے پیرنٹس کو بھی جانتا ہوں، دونوں کا انتقال ہو گیا، اور جب دونوں دنیا سے گئے تو اس سے خوش تھے اور راضی تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تیرے والدین تجھ سے ناراض ہیں۔ اب آپ کو حدیث یاد آ گئی جو اکثر ایصال ثواب میں پڑھی جاتی، مولا آپ کہہ رہے ناراض ہیں، لیکن میں تو خود ان کے پیرنٹس کو جانتا ہوں، وہ مرتے دم تک اس سے راضی رہے۔ تب امام نے وہ جملہ کہا، کتنے ہی بیٹے ایسے ہوتے زندگی میں والدین ناراض ہوتے، اپنی موت کے بعد اس سے خوش ہو جاتے، اور کتنے ہی پیرنٹس ایسے زندگی میں خوش ہوتے ہیں، مرنے کے بعد ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بیٹا اس کیٹیگری میں آتا، والدین کو قبر میں دفن کر کے پلٹ کے خبر بھی نہ دی، زندگی میں خدمت کی، موت کے بعد بھول گیا۔ اب اس سے زیادہ میں حدیث کو آگے نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت ساری باتیں رہ گئی۔ تو قرآن کریم بار بار بتا رہا کہ ساری عبادتیں قبول ہوں گی اگر والدین کے ساتھ نیکی ہو رہی، اگر والدین کو تکلیف نہیں پہنچائی جا رہی۔ فلا تقل لهما اف، مگر
آج میں دوسرے اینگل سے ایک بات کر کے یہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. بڑی عجیب بات ہے کہ کبھی آدمی بالکل سامنے کی چیز بھول جاتا, بہت دور کی چیز یاد رہتی ہے, سامنے کی چیز بھول جاتا. جیسے ایک بہت مشہور واقعہ مالک ابن نویرہ کا. اپنے بچوں کو بتائیے مالک کون ہے. آپ کو اور آپ کے بچوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے سلمان فارسی کون ہے. آپ کو اور آپ کے بچوں کو تھوڑا معلوم ہے کہ ابو ذر غفاری کون ہے. مالک اشتر کے بارے میں بھی کچھ معلوم. مالک ابن نویرہ اہل بیت کی محبت میں شہید ہونے والا پہلا مظلوم. آج اگر پاکستان کے شہروں پارا چنار اور ڈی آئی خان میں اور ساری دنیا میں صاحبان ایمان کا خون بہایا جا رہا ہے تو پہلا نام اس لسٹ میں مالک ابن نویرہ کا. یہ پہلا آدمی تھا اسلامک ہسٹری میں جو صرف علی کی ولایت کے جرم میں شہید کیا گیا. محبت بھی نہیں, ولایت. ہر ایک کو معلوم ہے ان کا واقعہ کہ بالکل پیغمبر کی زندگی کے آخری سالوں میں مسلمان ہوئے. جب پیغمبر نے خیبر کی فتح کے بعد اسلام کو عرب میں اسپریڈ کیا, پیغمبر کے میسنجر گئے, تب ان تک اسلام کا میسج پہنچا اور مسلمان ہو گئے. اور اب پیغمبر کی زیارت کے لیے آئے. یہ پیغمبر کی زندگی کا لاسٹ ایئر ہے. اس سال یہ مدینے میں آئے. پیغمبر سے انہوں نے پوری لائف میں صرف ایک مرتبہ ملاقات کی. مسجد النبوی کے دروازے پہ اپنا اونٹ باندھا یا گھوڑا, اترے, مسجد میں گئے. مسجد النبوی میں روزانہ نئے آدمی آتے اور جاتے, تو لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. جب ان کا ٹرن آیا تو رسول کے پاس پہنچے اور اسٹریٹ فارورڈ پیغمبر سے ایک عجیب سوال کیا. یہ سوال ویسے بہت برا لیکن بہت اہم سوال ہے. کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی, اگر اللہ نے آپ کو واپس بلا لیا تو پھر ہم کس کی اطاعت کریں اور ہم کس کو اپنا حاکم مانیں. پیغمبر نے سیدھے ہاتھ کی جانب بیٹھا دیکھا امام علی بیٹھے اور کہا کہ اے نویرہ کے بیٹے مالک, جب میں دنیا میں نہ رہوں تو میرا سکسیسر اور میرا جانشین میرا یہ بھائی علی. یہ سنا مالک ابن نویرہ. اور یہی وجہ کہ رسول اللہ کے بعد جب کنٹرول کسی اور کے پاس چلا گئے, مالک ابن نویرہ تو اپنے کانوں سے رسول کی حدیث سن چکے تھے, اسے خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ زکات دو. کہا میں زکات دوں گا, تمہیں نہیں دوں گا, جو پیغمبر کا سچا جانشین ہے اسے دوں گا. چنانچہ ان کی قوم پر پورے قبیلے پہ اٹیک ہوا, اور نہ صرف یہ کہ اس جرم میں ان کو شہید کیا گیا بلکہ اسی رات ایک طرف ان کا لاشا پڑا اور دوسری جانب دیکھیں یہ ریونج لیا جا رہا. ان کی بیوی کو ریپ کیا گیا, ایک طرف لاشا ہے اور ایک طرف یہ ظلم ہو رہا. لیکن علی کی محبت, علی کی محبت. یہ پہلا آدمی ہے پیغمبر کے بعد, خالی محبت نہیں, ولایت. زکات صرف حق ہے اس کا کہ جو پیغمبر کا سکسیسر ہے علی. اب واقعے کا یہ حصہ تو میں نے اس لیے بتا دیا کہ یہ پہلے سے آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کتنا ہائی اسٹیٹس ہے مالک کا. اب آئیے اصل واقعہ. مسجد میں پہنچے, سلام کی, یا رسول اللہ اگر آپ اس دنیا میں نہ رہیں تو ہم کدھر جائیں. دیکھیے ویسے بہت بری بات ہے کسی آدمی سے کہنا کہ اگر تم مر جاؤ تو کیا ہوگا, مگر بعض جگہ پہ اسلام اس کا آرڈر دیتا. نمبر 1 وصیت. وصیت کیا ہے؟ آپ کے بیٹوں کی ذمہ داری آپ سے کہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس سے کہیں, آپ کی بیوی کی ذمہ داری ہے کہ آپ سے کہیں کہ اگر تم نہ رہے تو تمہاری جائیداد کا کیا ہوگا, ابھی سے وصیت لکھ کے جاؤ. کتنا برا جملہ لگتا. اور ان سرٹن کیسز مرجے کی موجودگی میں یہ سوچیں کہ اگر مرجے انتقال کر جائے تو ان کے بعد کا نیکسٹ مرجے کون ہے. وہ احتیاط واجب میں بھی آپ کے کام آتا ہے اور تقلید میں بھی. خیر اب ڈیٹیل کا وقت ہی نہیں, واپس آتا ہوں. مالک نے بظاہر بہت برا سوال کیا لیکن اکارڈنگ ٹو اسلامک شریعت 100% پرفیکٹ سوال. یا رسول اللہ اگر آپ کو موت آ گئی اور آپ دنیا سے چلے گئے تو کون ہے ہمارا حکمران؟
کہا میرے بھائی علی کو دیکھو اور پہچان. مالک علی کو بھی زندگی میں فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں. علی کی محبت میں مار دیے گئے. علی کی محبت کی وجہ سے ان کی ساری فیملی پہ ٹارچر کیا گیا. ان کی جوان بیوی کو ریپ کیا گیا اسی رات. مگر زندگی میں صرف ایک بار علی کو دیکھا, وہ بھی چند منٹ کے لیے. پھر رسول اللہ سے 2-3 سوال کی, اس کے بعد واپس گئے. اب جا رہے ہیں اپنے قوم کی طرف. یہ اصل میں سوال اپنی پوری قوم کی طرف سے لائے. مسجد النبوی تو آپ نے دیکھی ہے, سمجھیے ایسے ہی ہال. پیغمبر سے بات کر کے یہ واپس چلے. ادھر وہ جا رہے ہیں, ادھر رسول اللہ نے ان کو دیکھ کے کامنٹ کیا, ان سے بات نہیں کی. چاروں طرف اصحاب رسول. پیغمبر نے کہا اگر کوئی 100% کنفرم جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس آدمی کو دیکھ لے. 100% کنفرم جنتی جا رہا. اس وقت تو لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوگا. وہ بعد کے واقعے نے بتایا کہ ہاں ایسے ہی لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ جنت میں جائیں. وہ نہیں جو پیلسٹائن سے لے کے پارا چنار تک کے مصائب سنے اور ایک چاکلیٹ کے برابر بھی ڈونیشن دینے کو تیار نہ. ڈیزرو کرتے ہیں, یہ ہے علی والے شیعہ. لیکن جو اصل بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ مالک ابن نویر پیغمبر کے پاس سے جا رہے ہیں جہاں شوریک ہے اور باہر جانا. پیغمبر نے ان کی بیگ کو دیکھ کر کہا کہ اگر کوئی 100% جنتی کو دیکھنا چاہے تو ان کو دیکھ لے. بھائی جملہ سنا, مجمع میں سے ایک بہت ہی سمپل صحابی کھڑے ہوئے اور وہ تیزی کے ساتھ مالک کے پیچھے چلے. مالک اتنی دیر میں مسجد کے باہر جا چکے تھے. آج کل کی ٹرمینالوجی اپنی کار کا دروازہ کھول کے انجن اسٹارٹ کر رہے تھے. اس زمانے کے اعتبار سے اپنا گھوڑا کھول کے اس پہ بیٹھ چکے تھے. یہ صاحب جو بعد میں آئے دوڑے 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 ہانپتے کانپتے کا رک جا رک جا رک جا رک جا. مالک رک گئے, کیا بات. کہا کہ تم یہاں سے جا رہے ہو, میرے کچھ پرابلمز ہیں, میرے لیے دعا کرو. مالک سرپرائز. کہا کہ اپنے لیے دعا کرانا ہے تو اس وقت کیوں دعا نہ کرائی کہ جب میں مسجد میں تھا. ایک دوسرے سے دعا کرواؤ, یہ اسلام کا ریکمنڈیشن. مگر اتنی دیر بعد کیوں یاد آیا کہ مجھ سے دعا کروانا ہے جب میں جا رہا تھا. اتنی دیر بعد کیوں یاد آیا. کہا کہ اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تم کون ہو. کہا تو اب کیسے پتا چل گیا. کہا تمہارے جانے کے بعد رسول اللہ نے کہا یہ جنتی جا رہا. جیسے ہی میں نے سنا میں دوڑ کے تمہارے پاس آیا. مالک کو خوش ہونا چاہیے نا کہ یہ آدمی میری اتنی رسپیکٹ کر رہا ہے. مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کیا ہو گیا ہے تمہاری عقلوں کو. دیکھیے ایسے ہی کچھ کم عقل لوگ پیغمبر کے زمانے میں تھے جو بعد میں پرابلم کریٹ ہوئے. کہا کیا ہو گیا ہے تمہاری عقل کو, مجھ سے دعا کیوں کروا رہے ہو. پہلے نہیں کروائی, اب کیوں کروا رہے. پہلے مجھے نہیں جانتے تھے, اب مجھے جان لیا. مگر کس کی وجہ سے جانا. کہا رسول کی وجہ سے جانا. جس کی وجہ سے میرا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے دعا نہیں کروا رہے, دوڑے دوڑے میرے پیچھے چلے آ رہے. اگر پیغمبر کے کہنے سے میرا اسٹیٹس اتنا ہائی تو خود پیغمبر کا اسٹیٹس کتنا ہائی ہو. انہی کے سامنے بیٹھتے ہو, ان سے دعا نہیں کرواتے, میرے پیچھے دوڑے آ رہے. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بالکل سامنے کی چیز آدمی چھوڑ دیتا اور دور کی چیز کے لیے دوڑ کے جاتا. اور کتنے ہی لوگ ایسے جو کوئی اتنا بڑا پرابلم آتا ہے اس لیے جاتے ہیں عمرے پر کہ پہلی دعا قبول ہے, یہ دعا کرنا. مگر خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو دعا آپ کر رہے ہیں وہ قبول ہے نا. اسی کے ایکول اللہ نے ایک چیز اور بنائی ہے. روایت میں یہ ہے کہ باپ اور ماں کے چہرے کو دیکھ کے جو دعا مانگو گے وہ دعا فوراً قبول ہے. گھر کا کعبہ ہے یہ ہمارا, یہ ہمارے گھر کے اندر خانہ کعبہ موجود ہے. 2500 پاؤنڈ خرچ کر کے 15 دن یا 2 ویک کی آپ چھٹی لے کے وہاں جا رہے, دعا کرنا ہے, دعا قبول. اور جو آپ کے گھر میں خانہ کعبہ موجود ہے, ماں کے چہرے کو دیکھ کے دعا مانگو, باپ کے چہرے کو دیکھ کے دعا مانگو, دعا فوراً قبول. اس پہ عمل کر کے دیکھیے کبھی آپ. ان کے چہرے کو دیکھ کے دعا تو ہم کیا مانگیں گے, پاؤں سے جوتا اتار کے مارنے کے بارے میں سوچتے ہیں. جو اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا ہوگا.
لیکن والدین کے خلاف اتنی نفرت، اتنا غصہ، اتنا فرسٹریشن بڑھنے لگتا. کبھی تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ اے اللہ ان کو اٹھا لے. تو اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میرے گھر سے ساری رحمتیں لے جا، اے خدا میرے گھر سے ساری برکتیں لے جا، اے خدا مجھے مصیبتیں چاہیے وہ میرے گھر میں بھیج دے. کیا چیز ہے ماں، کیا چیز ہے باپ. ہمیں ان کی ویلیو کا اندازہ ہی نہیں ہے. ہم انہیں ایک لائبلٹی اور برڈن سمجھتے ہیں. اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہماری کتنی دعائیں خالی ان کا چہرہ دیکھنے سے قبول ہوں گی. ہم لوگ کبھی کبھار اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ مجلسیں پڑھنے جاتے ہیں. خیر میں تو اتنی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا کہ کھانے پینے سے گریز کرتا ہوں بھائی، لیکن لوگ علماء کو لے کے جاتے ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ، کھانا کھلاتے ہیں. مولانا ہمارے حق میں دعا کر دیجیے گا، فلاں پرابلم بہت زیادہ. دعا کروانے کے لیے آپ مہمان کو بلا رہے، عالم کو بلا رہے، اتنا خرچہ کر رہے، اپنا ٹائم دے رہے، اور جو اس سے بھی زیادہ دعا قبول ہو سکتی ہے باپ اور ماں سامنے بیٹھے، ان کے لیے 5 منٹ نہیں آپ کے پاس. یا ان کو اپنے ملک میں پھینکا ہوا. ہاں اگر وہ وہاں پہ زیادہ خوش ہیں وہ ایک الگ بات. یا انہیں نرسنگ ہوم میں پھینکا ہوا. غیروں کو بلا رہے ہیں دعا کے لیے. مہمان آتا ہے تو برکتیں لے کے آتا، اور جو آلریڈی برکتوں کا مجسمہ آپ کے گھر میں اسے اٹھا کے باہر بھیج رہے. ماں اولاد کے حق میں اتنی بڑی اللہ کی نعمت، رحمت اور برکت. مالک ابن نویرہ کا جملہ دوہرا، دور والے کعبے کی طرف دوڑ کے جا رہے، دعا قبول ہوگی، اور جو سامنے دعا قبول کروانے والی بیٹھی اسے بلا دی. لیکن ہاں اسلام میں کبھی بھی اس نیور ٹو لیٹ، کبھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بہت لیٹ ہو گیا. میں حتیٰ والدین مر بھی گئے تو جو حدیث ایک بیچ میں نے چھوڑ دی تھی مجلس میں، ہر آدمی جانتا اس لیے چھوڑ دی تھی. ابھی بھی آپ والدین کی خدمت کر کے، ان کی موت کے بعد بھی خدمت کر کے اپنے گناہ بھی معاف کرا سکتے ہیں اور وہ برکتیں اور رحمتیں واپس لا سکتے ہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.